نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، جو میرے بھائی کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے ہے، جو کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اپنے مال و رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو گزارش کرنی تھی وہ یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو، میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ایک پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور قرآن پاک جیسا پاک کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن جو ہمیں کام کرنے چاہیے وہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیشہ ایک پیغام کے طور پر ایک گزارش ہوتی ہے آپ بھائیوں کے سامنے، کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نماز سے دور بھاگتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، فارغ بیٹھے ہوں گے، جیسے اذان ہوگی تو ان کو کام یاد آ جائے گا۔ پیارے دوستو، جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمارے کاروبار میں رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی بات مسلمان کے لیے نماز ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے رزق کی دعا مانگیں، کاروبار میں برکت کی دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، پہلا کام تو یہی ہے۔ دوسرا، آپ نے فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان کو بھی پڑھنا ہے، اور ایک قرآن پاک کی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اس کا بھی ذکر کرنا ہے، اس کا بھی ورد کرنا ہے، اسے بھی پڑھنا ہے۔ 103 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں جو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں بھی ٹھیک ہے، اگر اپنے کام کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف چلے جائیں، راستے میں پڑھتے جائیں، وہیں آپ کی اگر اپنی دکان ہے یا کوئی اور طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے نماز ادا کی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں، پھر اللہ سے اسی جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور
بسم اللہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو 103 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخری سپارے کے اندر یہ سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ اخلاص، جس کو قل هو اللہ احد بھی بولتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے 103 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگنی ہے۔ چند دنوں تک آپ اس وظیفے کو کریں اسی ترتیب کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا میرے مسلمان بھائی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔